کیا آپ نے کبھی رات کے تاریک آسمان کی وسعتوں میں جھانک کر سوچا ہے کہ یہ بے شمار ستارے، یہ کہکشائیں، یہ برج محض اتفاق کا نتیجہ ہے؟ کیا یہ صرف بے ترتیب ذرات کا ایک انبار ہے، یا ان کے پیچھے ایک عظیم الشان منصوبہ، ایک بے مثال ڈیزائن چھپا ہے؟ آج ہم اللہ کی نشانیاں میں آسمان کے برجوں میں چھپی ایسی گہری سائنسی حقیقتوں کو بے نقاب کریں گے جو آپ کے ذہن کو چکرا دیں گی اور آپ کو خالق کائنات کی حکمت پر غور کرنے پر مجبور کر دیں گی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ستاروں کی تشکیل کے لیے کائنات میں ایک انتہائی تنگ گولڈی لاکس زون موجود ہے؟ اگر کائنات میں گیس کی کثافت ذرا سی بھی کم ہوتی تو ستارے کبھی بن ہی نہ پاتے، اور اگر ذرا سی زیادہ ہوتی تو وہ اتنے تیزی سے جل کر ختم ہو جاتے کہ زندگی کے لیے ضروری عناصر کبھی پیدا نہ ہوتے۔ یہ ایک اربوں میں ایک کا توازن ہے جو ستاروں کو اربوں سالوں تک مستحکم رکھتا ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہو سکتا ہے؟ ستاروں کا وزن ایک انتہائی نازک حد میں ہونا ضروری ہے تاکہ وہ مستحکم طور پر اربوں سال تک توانائی پیدا کر سکیں۔ اگر کوئی ستارہ ہمارے سورج کے وزن کا صرف 8% سے کم ہو تو اس میں نیوکلیئر فیوژن شروع ہی نہیں ہو سکتا، اور اگر وہ سورج کے وزن کا 100 گنا سے زیادہ ہو تو وہ اتنی تیزی سے اپنی توانائی ختم کر دیتا ہے کہ چند لاکھ سال میں ہی پھٹ جاتا ہے۔ یہ دو انتہائی دقیق حدیں کس نے مقرر کریں؟ ہماری کہکشان ملکی وے میں ایک کہکشانی قابل رہائش زون، گیلیکٹک ہیبیٹیبل زون موجود ہے۔ یہ وہ مخصوص علاقہ ہے جہاں ستارے اور سیارے کہکشان کے خطرناک مرکز سے اتنے دور ہوتے ہیں کہ تابکاری سے بچ سکیں، اور اتنے قریب ہوتے ہیں کہ زندگی کے لیے ضروری بھاری اسلحہ دستیاب ہوں۔ یہ زون کہکشان کے کل رقبے کا صرف 5% ہے۔ یہ ایک اتفاقی ترتیب نہیں ہو سکتی۔ کائنات کی 4 بنیادی قوتیں، کشش ثقل، مضبوط نیوکلیئر قوت، کمزور نیوکلیئر قوت اور برقی مقناطیسی قوت، ستاروں کی تحقیق اور ان کی توانائی کے لیے انتہائی دقیق توازن میں ہے۔ اگر کشش ثقل ذرا سی بھی کمزور ہوتی تو ستارے کبھی بن ہی نہ پاتے، اور اگر ذرا سی بھی مضبوط ہوتی تو وہ بہت تیزی سے ختم ہو جاتے۔ یہ چاروں قوتیں ایک ارب میں ایک کے توازن پر قائم ہیں۔ قرآن پاک سورہ الملک آیت 3 میں فرماتا ہے، تم رحمان کی تخلیق میں کوئی بے ربطی نہیں دیکھو گے۔ ستارے کائناتی بھٹیاں ہیں، کاسمک فورچز۔ یہ وہ جگہ ہیں جہاں ہائیڈروجن اور ہیلیم سے بھاری تمام عناصر جیسے کاربن، آکسیجن، لوہا اور سونا بنتے ہیں۔ یہ عمل نیوکلیئر فیوژن کے ذریعے ہوتا ہے، جس میں ایک مخصوص درجہ حرارت اور دباؤ کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر یہ ستارے سپر نووا کے ذریعے ان عناصر کو کائنات میں بکھیر دیتے ہیں تاکہ نئے ستارے اور سیارے بن سکیں۔ کیا یہ ایک بے مقصد عمل ہے؟ سپر نووا کے دھماکے جو بظاہر تباہ کن لگتے ہیں، دراصل کائناتی نرسریاں ہیں، کاسمک نرسریاں ہیں۔ ان دھماکوں سے پیدا ہونے والی لہریں گیس اور دھول کے بادلوں کو سکوڑتی ہیں، جس سے نئے ستاروں کی تشکیل کا عمل شروع ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا چکر ہے جہاں تخلیق اور بکھرنا ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ تباہی ہی تخلیق کا باعث بنتی ہے؟ کائنات میں تقریباً 50% ستارے 2 یا 2 سے زائد ستاروں کے نظام میں موجود ہیں۔ ان تنہائی ستاروں بائنری سٹار سسٹمز کا طویل مدتی استحکام انتہائی پیچیدہ کشش ثقیل کے تعاملات پر منحصر ہے۔ ان کے مداروں کا اتنا مستحکم ہونا کہ اربوں سالوں تک قائم رہ سکیں ایک بے مثال انجینئرنگ کا شاہکار ہے۔ کیا یہ محض بے تراتیب کشش ثقیل کا کھیل ہے؟ ڈارک میٹر جو ہمیں نظر نہیں آتا، کہکشاؤں کے استحکام کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ یہ کہکشاؤں کو ان کی تیز رفتاری کے باوجود بکھرنے سے روکتا ہے۔ اس کا وجود اور اس کی مخصص تقسیم ہی ستاروں کے نظاموں کو کہکشاؤں کے اندر محفوظ رکھتی ہے۔ اگر ڈارک میٹر کی مقدار یا تقسیم ذرا سی بھی مختلف ہوتی تو کہکشائیں کبھی بن ہی نہ پاتی۔ کیا یہ ایک اتفاقی غائب ڈھانچہ ہے؟ کائناتی مائکرو ویو بیک گراؤنڈ CMB میں موجود درجہ حرارت کے انتہائی چھوٹے اتار چڑھاؤ
جو اربوں سال پہلے کے ہیں، دراصل کائنات میں کہکشاؤں اور ستاروں کی تشکیل کے بیج ہیں۔ اگر یہ اتار چڑھاؤ ذرا سے بھی مختلف ہوتے تو کائنات یا تو اتنی ہموار ہوتی کہ کوئی ڈھانچہ نہ بنتا، یا اتنی گنجلان ہوتی کہ ہر چیز بلیک ہول بن جاتی۔ یہ ایک ارب میں ایک کا توازن ہے جو کائنات کو ڈھانچہ دیتا ہے۔ نیبیولا میں موجود تخلیق کے ستون، پلرز آف کریشن جیسی ساختیں، جہاں ستارے بن رہے ہیں، محض گیس کے بادل نہیں ہیں۔ یہ ستاروں کی روشنی اور ہواؤں کے ذریعے تراشے گئے انتہائی پیچیدہ اور خوبصورت ڈھانچے ہیں جو فلک طور پر نئے ستاروں کو جنم دے رہے ہیں۔ یہ کائناتی آرٹ کا ایک ایسا نمونہ ہے جو بے مقصد نہیں ہو سکتا۔ ہماری کہکشاں سمیت کئی کہکشاؤں میں ایک مرکزی بار، گیلیکٹک بار موجود ہے۔ یہ سلاخ نما ڈھانچے گیس کو کہکشاں کے مرکز کی طرف ڈھکیلتا ہے، جو ستاروں کی تشکیل کی شرح اور کہکشاں کی مجموعی حرکیات کو متاثر کرتا ہے۔ یہ ایک کہکشاں کے اندرونی نظام کا حصہ ہے جو اس کی ارتقاء میں کلی کردار ادا کرتا ہے۔ کیا یہ محض ایک بے ترتیب شکل ہے؟ گلوبولر کلسٹرز میں لاکھوں ستارے ایک کروی شکل میں ایک دوسرے کے گرد رقص کرتے ہیں۔ ان کا اربوں سالوں تک مستحکم رہنا بغیر کسی بڑے تصادم یا اخراج کے کشش ثقل کے انتہائی پیچیدہ اور دقیق تعاملات کا نتیجہ ہے۔ یہ کائناتی بال روم کا ایک بے مثال منظر ہے۔ زمین کا محور ہر 26,000 سال میں ایک بار جھکتا ہے، جسے پریسیشن آف دی ایکویناکسس کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہزاروں سالوں میں قطبی ستارہ بدل جاتا ہے اور برجوں کی ظاہری پوزیشن بھی تبدیل ہوتی ہے۔ یہ ایک عظیم کائناتی گھڑی کا حصہ ہے جو وقت اور موسموں کے ساتھ برجوں کے تعلق کو منظم کرتی ہے۔ یہ ایک ناقابل یقین حد تک درست کائناتی میکینزم ہے۔ کچھ ستارے اپنی کہکشاؤں سے اتنی تیزی سے باہر نکلتے ہیں کہ انہیں بھاگے ہوئے ستارے، رن اوے سٹارز کہا جاتا ہے۔ یہ محض بے ترتیبی نہیں بلکہ اکثر کثیر ستارہ نظاموں میں کشش ثقیل کے سلنگ شاٹ اثرات کا نتیجہ ہوتے ہیں، جہاں ایک ستارہ دوسرے کو تیز رفتاری سے باہر پھینک دیتا ہے۔ یہ کائناتی پول کا ایک انتہائی دقیق کھیل ہے۔ کہکشائیں کائنات میں بے ترتیب طور پر بکھری ہوئی نہیں ہیں، بلکہ ایک بہت بڑے کائناتی جال، کاسمک ویب کی شکل میں موجود ہیں۔ یہ جال ریشوں اور خالی جگہوں پر مشتمل ہے جو کائناتی ماڈلز کی پیشگوئی کے مطابق ہے۔ یہ بڑے پیمانے پر کائناتی تنظیم اور ساخت کا ثبوت ہے جو اتفاق سے نہیں بن سکتی۔ سورج پر ہونے والے شمسی شعلے اور کورونل ماس ایجیکشن CME بظاہر بے ترتیب لگتے ہیں، لیکن یہ سورج کی مقناطیسی سرگرمی کے پیچیدہ چکروں کا حصہ ہیں۔ یہ ہماری زمین کے مقناطیسی میدان کو متاثر کرتے ہیں، لیکن اللہ نے ہماری زمین کو ایک مضبوط مقناطیسی ڈھال سے محفوظ رکھا ہے جو ہمیں ان خطرناک تابکاری سے بچاتی ہے۔ یہ ایک کامل حفاظتی نظام ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، یہ تمام حقائق، یہ کائناتی توازن، یہ دقیق میکانزم، یہ اربوں میں ایک کے امکانات، کیا یہ سب محض اتفاق ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ بے جان مادے نے خود بخود اتنے پیچیدہ اور فلک نظام بنا لیے ہوں؟ ملحدانہ نظریہ جو کہتا ہے کہ یہ سب کچھ بے ترتیب حادثات کا نتیجہ ہے، ان سائنسی حقائق کے سامنے بے معنی ہو جاتا ہے۔ سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کائنات کیسے کام کرتی ہے، لیکن یہ نہیں بتاتی کہ یہ کیوں کام کرتی ہے یا یہ شروع کیسے ہوئی۔ کشش ثقول کا قانون ہمیں سیاروں کے مداروں کی وضاحت کرتا ہے، لیکن یہ قانون خود کیسے وجود میں آیا؟ یہ کائناتی مستقلات، یہ ستاروں کے لیے مخصوص حدود، یہ کہکشاؤں کا منظم ڈھانچہ، یہ سب کسی عظیم الشان تخلیق کار کی حکمت اور قدرت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ریاضیاتی طور پر ان تمام حالات کا اتفاق سے ایک ساتھ ہونا ناممکن ہے۔ بس جب ہم آسمان کے برجوں اور ستاروں پر غور کرتے ہیں تو ہمیں ہر چمکتے نقطے میں، ہر کہکشاں کی گہرائی میں اللہ کی بے مثال قدرت اور حکمت کی نشانیاں نظر آتی ہیں۔ یہ کائنات ایک بے مقصد حادثہ نہیں، بلکہ ایک منظم، خوبصورت
اور بامانی تخلیق ہے۔ یہ ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنے خالق کی عظمت کو پہچانیں، اس کا شکر ادا کریں اور اس کی نشانیوں پر غور و فکر کریں۔ آسمان کے برجوں میں اللہ کی نشانیاں دیکھ کر ہمارا دل اس کی عظمت اور حکمت کے سامنے جھک جاتا ہے۔ یہ کائنات ایک زندہ کتاب ہے جس کا ہر ورق اپنے خالق کی قدرت کا گواہ ہے۔ مزید نشانیاں اور گہرے تفکر کے لیے سبسکرائب کریں۔